अस्सलाम वालेकुम। कलकेरिया कार्ब एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके मतलब ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको हर उस बात का जवाब मिल जाएगा जो आप चाहते होंगे। इस मेडिसिन के मरीज़ों में इब्तदाई ख़राबी कैल्शियम के जिस्म में जज़ब ना होने की वजह से आती है और इस सूरत में हमारे पास दो जिस्म सामने आते हैं। एक वो जिस्म जो मोटा ताज़ा पिलपला सा होता है, उसकी रंगत साफ़ होती है और अक्सर किताबों में उसका यही ज़िक्र मिलता है। ऐसे लोगों के वज़न बहुत जल्दी बढ़ते हैं और अगर वो हरारत ग़रीज़ी इस्तेमाल ना करें तो उनका वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अलामत इतनी नुमाया है कि इस दवा के ऐसे मरीज़ों में हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा इस दवा के मरीज़ एक और तरह की शबाहत के भी हैं जो कि इस दवा के ज़ेरे असर कम ही देखने में मिलते हैं। ये कमज़ोर दुबले पतले मरीज़ होते हैं जिनके जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं और ये झुर्रियाँ आम तौर पर अमूदन या उफ़क़न उनके चेहरों पे साफ़ वाज़ेह नज़र आती हैं और उनके चेहरों पर मुरब्बा नुमा धब्बे से बने हुए नज़र आते हैं। ऐसे मरीज़ों के चेहरे भी अमूमन झुर्रियों से भरे हुए होते हैं और ये वो मरीज़ होते हैं जो बीमारियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए होते हैं। अगरचे ऐसे मरीज़ कलकेरिया कार्ब के आम मरीज़ों से अलग दिखाई देते हैं, ताहम ये इस दवा की मर्ज़ियाती तब्दीलियों के तमाम मराहल से गुज़रते हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि बहुत से नौमौलूद बच्चों को कलकेरिया कार्ब की ज़रूरत होती है। अगरचे ये नौमौलूद बच्चों को अक्सर नहीं दी जाती, लेकिन इस उम्र में ये बच्चों की अहम दवा बन चुकी होती है। मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि इंसानी अज़ा में ख़राबी की वजह जो इब्तदाई तौर पे होती है वो कैल्शियम का जिस्म में जज़ब ना होना है। इसी वजह से जब आप किसी 60-70 साल के बूढ़े के लिए इस दवा की तजवीज़ करते हैं तो सबसे पहले ये यकीन कर लेते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी मजबूत हैं। ख़ास तौर पर ऐसे बूढ़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी बड़े चाको चुबंद तरीके से गुजारी होती है और उन्हें सेहत से मुतल्लिका मसाइल में बहुत कम सामना करना पड़ता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ज़िंदगी की दौड़ में या वर्जिश की ज़्यादती से उनके अंदर मर्ज़ियाती कैफियत पैदा होती है। इन केसों में मरीज़ की तशख़ीस बहुत ज़रूरी होती है। हर वो शख्स जो बुढ़ापे में इस दवा का अक्स बिल्कुल वैसा ही दे जो उसने बचपन में दिया होता है तो उसे बेहतर जिसामत का इंसान समझा जाएगा। कलकेरिया कार्ब के बच्चे एक वाज़े और मखसूस तस्वीर पेश करते हैं। वो कुछ नरम, पिलपले, मोटे या बल्की टाइप के होते हैं। उनकी रंगत मोम की तरह और पीली होती है। उनमें ज़्यादा काम करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो जिस्मानी मशक्क़त से घबराते हैं या कतराते हैं। फितरतन वो संजीदा, सहमे हुए और अपने आप पर इन्हिसार करने वाले होते हैं। वो दूसरे बच्चों के खेल में शामिल होने की बजाय बाहर बैठकर उनको खेलते देखना पसंद करते हैं। इस दवा के बच्चों में पसीने की ज़्यादती पाई जाती है। वो थोड़ी सी जिस्मानी मशक्क़त से भी पसीने से शराबूर हो जाते हैं, ख़ुसूसन पहले 10 मिनट में ही। और नींद के दौरान भी उनकी यही कैफियत होती है कि तकरीबन सोने के थोड़े अरसे बाद ही उनके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। सर पर और चेहरे पर पसीना आना इसकी ख़ास अलामत है। पसीना गर्दन वाले हिस्से से शुरू होकर सर और चेहरे पर फैलता है, फिर ऊपर वाले धड़ पर। बच्चों में निचले वाले धड़ तकरीबन कभी भी पसीने से मुतासर नहीं होते। अगरचे बालग होने पर उनके ये हिस्से भी पसीने से शराबूर हो जाते हैं। बालग बच्चों में उनके हाथ और पाँव पर चिपचिपा पसीना आता है। बालग बच्चों को तो सख्त सर्दी में भी पसीना आ जाता है। उनके जिस्मों में कोई गैर मामूली चीज़ होती है जो उन्हें सर्दी में भी पसीना ले आती है। कलकेरिया कार्ब के बच्चों में अमूमन नज़ला ज़ुकाम की कैफियत ज़्यादा रहती है और उनके गले के गदूद सूज जाने की कैफियत भी उनको आम पाई जाती है और ये कैफियत ख़ुसूसन मौसम सरमा में होती है। इस मेडिसिन के मरीज़ बच्चे अमूमन कब्ज़ का शिकार रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये एहसास नहीं होता या फिर वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि इस कब्ज़ से उन्हें तकलीफ़ भी नहीं होती। ये तो माँ है जो ख्याल करती है कि उसके बच्चे ने 3 या 4 दिन से पखाना नहीं किया और वो परेशान हो जाती है। कलकेरिया कार्ब के बच्चों की ये मखसूस अलामत है कि वो कब्ज़ के दौरान ख़ुद को बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जब उनको असहाल लग जाएं तो वो मुरझाना शुरू कर जाते हैं और तभी वो तकलीफ़ का इजहार भी करते हैं और बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन बड़े होकर इन बच्चों की यही कैफियत बिल्कुल पलट जाती है। नौजवानी में ये लोग असहाल का शिकार रहते हैं और कब्ज़ उन्हें तकलीफ़ देती जबकि असहाल उन्हें सुकून पहुंचाते हैं। ये दिलचस्प बात नोट करने के काबिल है कि कैसे होम्योपैथिक अद्वियात में मुख्तलिफ मदारज में अलामात उलट हो जाती हैं। ये होम्योपैथिक डॉक्टर एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है आपको अगर आप किसी भी मेडिसिन के मतलब आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो इस अलामत के मतलब। तो कलकेरिया कार्ब के बालग लोगों की तकलीफ़ में पाया जाने वाला मखसूस इजाफ़ा जो कि सर्द मरतूब मौसम में होता है, इस दवा के बच्चों में नज़र नहीं आता। बाज़ डॉक्टर उनके पसीनों को देखकर गलती से उन्हें गर्म खून वाले मरीज़ या वार्म ब्लडेड
مریض سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا سی محنت سے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند کی ابتدا میں وہ پسینے کی وجہ سے اپنے اوپر والے دھڑ سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں۔ اس دوا کے بچوں میں نرم ابلے ہوئے انڈے اور چینی کھانے کی عام رغبت پائی جاتی ہے۔ اس دوا کے بچے اچھے طالب علم ثابت ہوتے ہیں اور ان میں ذہانت پائی جاتی ہے۔ تاہم ان مریض بچوں کی بات کو جلدی سمجھنے کی یا فہم تھوڑی قدرے کم ہوتی ہے، جس وجہ سے انہیں پڑھایا جانے والا سبق ذرا دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے وہ اپنا کام جلد نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنا تعلیمی کام محنت سے کرنے کے اہل ہوتے ہیں، اسی لیے گھنٹوں اپنا اسکول کا کام مکمل کرنے میں صرف کر سکتے ہیں۔ اگر کلکیریا کار کی جذباتی کیفیات مریض کے بچپن میں پیدا ہو جائیں تو آپ ان میں بہت زیادہ ویننگ، موننگ اور ڈسکانٹینٹمنٹ پائیں گے۔ ان کی شکایت اور عدم اعتماد کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان سے سوال کریں گے اور وہ آپ کو اس کا جواب دے نہ پائیں گے۔ کلکیریا کار کے بچے 6 سال سے لے کر 12 سال کی عمر میں مافوق الفطرت چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تجسس کا اظہار کریں گے۔ اندیکھی اور قیاس سے باہر چیزوں کے متعلق متجسس ہوں گے اور آپ سے ان کے متعلق بار بار سوال کریں گے۔ اکثر وہ بڑی سنجیدگی سے ایسے سوال کرتے ہیں: خدا کون ہے؟ خدا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہتا ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ موت کے بعد انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ان سوالوں کا دارومدار بچے کے ماضی پر ہے اور یہ عادت فطرتاً بہت سے بچوں میں ہوتی ہے۔ بعض بچوں میں یہ کیفیت بہت شدید ہو جاتی ہے جو کہ ان میں انتہا کی مرضیاتی تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایسی شدید مرضیاتی تبدیلیوں کے بعد بچہ کہتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک فرشتے کا انتظار کر رہا ہے جو اس کے پاس آئے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ میں اس دوا کے بچے کے متعلق ٹھیک پیشن گوئیاں جو کرتا ہے اس کے متعلق تو آپ کو نہیں بتا سکتا، جو کہ اس کے ارد گرد دنیا کے مشاہدے سے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے اپنے ماں باپ کے درمیان تضاد اور فسادات کو بھی محسوس کرتے ہوں، پھر ان میں سے کوئی خدا کا حوالہ دیتا ہو اور وہ بچے کے ذہن میں سرایت کر گیا ہو سکتا ہے خدا، فرشتے اور دوسری مافوق الفطرت چیزیں اور ان کا احساس بچوں میں دنیا کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہوں۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے میں مشغول رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوشگوار تصورات میں گم اپنے اندر کی تسکین کرتے ہیں۔ بالغوں میں یہ پیشن گوئیوں کی عادت بدل کر پاگل ہو جانے کا روپ دھار لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جذباتی کیفیات اور دماغی سطح بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی توجہ بےہودہ قسم کے چھوٹے مذاق کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی توجہ چھوٹی باتوں پر مرکوز کر لیتے ہیں اور غیر متعلقہ تفصیل میں الجھ جاتے ہیں۔ دماغی حالت اس سطح پر پہنچ جانے کے بعد اس کو اپنے متعلق تشویش ہوتی ہے اور یہی تشویش کی کیفیت اس کو بعض اوقات انزائٹی کا مریض بنا دیتی ہے۔ ایسے وقت میں کلکیریا کار کے مریض جراثیمی بیماریوں یعنی کہ انفیکشن ڈیزیزز مثلاً ٹی بی، دل کی بیماریوں، کینسر وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ایسے مریض آپ کو خاص طور پر دل کی بیماری اور کینسر کے خوف سے متاثر نظر آئیں گے، جو کہ مریض کو ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں۔ لامحالہ ان کے اس خوف کے پیچھے موت کا خوف بھی لازمی ہو۔ بعض اوقات مریض اس خوف سے چھٹکارا تو پا لے گا لیکن وہ ہسٹیریا کی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اپنی عقل و فہم کھو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنی اسی کیفیت سے زچ ہو کر وہ بعض اوقات تشدد پہ اتر آتا ہے۔ تشدد سے وہ چیزوں کو زور سے پھینکیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی کھڑکی وغیرہ سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرے گا، یا پھر دوسروں کو گولی مار دینے کا جذبہ بھی اس کے اندر لازمی اٹھے گا۔ یہ سب کچھ بغیر کسی سوچ سمجھ کے ہوگا، یعنی اس میں مریض کی عقل کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اور بعض اوقات اس مقام پر مریض حقیقتاً پاگل پن کے کنارے پہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا یہ پاگل پن مزید بڑھ کر شیزوفرینیا یا کسی سائیکوٹک مرض میں تبدیل ہو جائے تو پھر کلکیریا کار کے ساتھ کسی دوسری دوا کی مدد حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ اس پوزیشن میں مریض کو کلکیریا کارب مکمل شفا نہیں دے سکتی۔ دراصل اس دوا میں خوف اپنے حواس کھو دینے کا اور اندیکھی چیزوں کا ہوتا ہے۔ چونکہ ان مریضوں نے دماغ سے بہت زیادہ کام لینا سیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ دماغ اور قوت ارادی سے اپنی مشکلات پر قابو پانا چاہتے ہیں، تب ان پر بڑا خوف اپنے حواس معطل ہو جانے کا ہوتا ہے۔ اس دوا میں دماغی مرضیاتی کیفیت دراصل دباؤ اور اس دباؤ کو ختم کرنے کی طویل عرصے کی کوشش کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ عام حالات میں یہ صحت مند اور قابل لوگ ہوتے ہیں، تاہم طویل عرصے تک ذہنی دباؤ اور زیادہ دماغی محنت ان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پہلے وہ جسمانی سطح پر ٹوٹتے ہیں، پھر جذباتی سطح پر اور آخر میں ذہنی سطح پر۔ ضرورت سے زیادہ مشقت، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی، کلکیریا کار کے مریض کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے۔
کلکیریا کارب کے مریض کے پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ لمبر ریجن ہے۔ تکلیف وہاں سے شروع ہو کر سروائکل ریجن اور پھر بازوؤں اور ٹانگوں کی طرف پھیلتی ہے۔ جب کبھی آپ دیکھو کہ کوئی شخص موٹا ہے، سرد مرطوب موسم سے تکلیف اٹھاتا ہے اور اس کی تکالیف کا مرکز ریاحی تکالیف اور گنٹھیاوی تکالیف ریاحی تکالیف اور گنٹھیاوی تکالیف ہیں، تو مریض کو کلکیریا کارب تجویز کرنے کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ اور سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک علمی ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں آپ کے کلکیریا کارب ہومیوپیتھک میڈیسن کے متعلق مکمل تفصیل موجود ہے۔ اگر آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو صدقہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے لیے آسانی کا باعث بن جائیں اور آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ کلکیریا کارب کے مریض کے بازو اور ٹانگیں سرد ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر جرابیں پہن کے بستر میں جاتا ہے رات کو سونے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ جرابیں اتار پھینکتا ہے کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیروں میں جلن ہو رہی۔ اس دوا کے مریض کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے خوف ہوتا ہے کہ دوسرے کہیں اس کی ذہنی کیفیت کو جان نہ لے۔ وہ اپنی کند ذہنی اور فہم و ادراک کی کمی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دوسروں پر ان کی اصل کیفیت عیاں ہو جائے۔ یہ ایسی علامت ہے جو اس دوا کے مریض خود سے کبھی بھی آپ کو نہ بتائیں گے، اس لیے باقی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس علامت کے مریض سے سوال کر کے تصدیق کر سکتے ہیں۔ آپ کے جواب میں وہ عموماً بڑی دقت سے ہاں کہیں گے، لیکن پھر ان میں سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوگی۔ انہیں کتنا سکون ملا ہے مشاہدہ کرنے والے کو اس کے چہرے سے واضح پتہ چل جائے گا۔ مرضیاتی کیفیت کے اس درجے میں ڈاکٹر اکثر کلکیریا کارب اور فاسفورس کی علامات میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ صحت کے متعلق تشویش جو ہوتی ہے، یا موت کا خوف ہوتا ہے، کینسر کا خوف ہوتا ہے اور دل کی بیماری کا جو خوف ہوتا ہے وہ فاسفورس کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، جبکہ طوفانی آندھی اور اندھیرے سے خوف کلکیریا کارب کے بھی اکثر مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا کارب کے مریضوں میں بھی اکثر دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے جو کہ فاسفورس سے ملتی جلتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر مریض میں ٹھنڈے پانی کی خواہش کے ساتھ آئس کریم کی رغبت اور نمک زیادہ کھانے کی خواہش بھی پائی جائے تو دونوں میں تفریق کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم کچھ نکات ایسے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہم کلکیریا کارب کو فاسفورس سے الگ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ کلکیریا کارب کا مریض محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہو تو اس شدت کے ساتھ نہیں جتنا کہ فاسفورس کا مریض کرتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کلکیریا کارب کا مریض بائیں طرف لیٹنا پسند کرتا ہے، جبکہ فاسفورس کے مریض کو اس کروٹ پر بے چینی محسوس ہوتی ہے اور وہ دائیں کروٹ لیٹنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا کارب کا مریض غذا کو گرم گرم کھانا پسند کرتا ہے، جبکہ فاسفورس کا مریض ٹھنڈی کر کے کھانا پسند کرتا ہے، اور اس کے ٹھنڈے پانی کی خواہش کلکیریا کارب کے مریض سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور آخری نکتہ جس میں ہم بہتر طریقے سے تفریق کر سکتے ہیں وہ جسمانی ساخت ہے۔ فاسفورس کا مریض دبلا پتلا اور نازک مزاج سا ہوتا ہے، جبکہ کلکیریا کارب کا مریض موٹا تازہ، ہٹا کٹا اور صاف رنگت کا ہوتا ہے۔ ہاں، اس دوا کا مریض اگر پتلا بھی ہوگا تو اس کے چہرے پر جسم پر جھریاں دکھائی دیں گی، اور فاسفورس کے مریض کی طرح اس کے چہرے پر لطافت نظر نہیں آتی۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور ہم آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں تاکہ آپ لوگوں کو ہومیوپیتھک کا علم وافر مقدار میں دیا جا سکے۔